السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ جزاک اللہ خیر۔ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ ان کو قیامت کے دن ایسے عظیم لوگوں کا ساتھ عطا کریں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں: من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء کرام، صدیقین سچے لوگ، شہداء اور نیک لوگ، یہ 4 وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ ان لوگوں کا قیامت کے دن ساتھ نصیب کرے گا۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ ساتھ بہت ہی اچھا ہے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ علامہ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے رحمۃ للعالمین، بڑی جامع کتاب ہے۔ یہ قاضی صاحب وہی ہیں جنہوں نے ساری کتاب تہجد کے وقت لکھی ہے۔ تہجد کے وقت، کتنی عظیم بات۔ وقت کے جج بھی تھے، قاضی بھی تھے اور عالم دین بھی تھے،
نبی پاک کی سیرت پر کتاب لکھی ساری کی ساری تہجد کے وقت، اور زبان میں اتنا اثر تھا، میں نے کئی دفعہ پہلے شاید ذکر کیا ہے، ایک بندہ آیا جی گھر میں جن بڑے تنگ کرتے، آؤ ادھر ہمارے ساتھ چلو، وقت تھوڑا تھا، کہنے کے وقت تو میرے پاس نہیں ہے، گھر جا کے اونچی آواز میں یہ پیغام دے دینا کہ قاضی سلمان کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بندے نے اسی طرح اونچی آواز میں کہہ دیا، آگے سے آواز آئی کہ قاضی صاحب سے پوچھیں کہ یہ گھر چھوڑوں یا یہ علاقہ ہی چھوڑ دوں، اس گھر کو چھوڑوں یہ علاقہ ہی چھوڑ دوں۔ ایک پنجابی دی کہاوت ہے کہ سو کارنل بنا کے رکھیے تے اوکھے ویلے کام آندے نے، تے جنہ رب نال بنائیاں نے اللہ تعالیٰ انہوں دی بات رد نہیں کرتے، یہ حدیث میں چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رحمت قسم بھی اٹھا دیں نا ایسے نیک لوگ، تے اللہ انہوں دی قسم بھی پوری کر دیں، انہیں اللہ دے قریب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی رحمت للعالمین، تقریباً ہر لائبریری کے اندر موجود ہے، سکول اندر، کالج اندر۔ اس کتاب سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی جس میں تمہیں عرض کر لگا۔ اس آیت کا پس منظر کی نبی پاک کے صحابی نے، انہوں کا نام ہے عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی اندر مدینے دا دور ہے اور مسجد نبوی ہے، دعا کرو اللہ اتنی نمازہ نصیب کر دے۔ کیا ماحول ہے مدینے دا، جتے سرکار لوگوں نے واز کرتے رہے، نمازہ پڑھا دے رہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر مسجد نبوی اندر تشریف فرما لے۔ یہ نبی پاک دا صحابی سرکار دی خدمت حاضر ہوندے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ماہر نفسیات سن۔ آپ نے چہرے تو محسوس کیتا ہے کہ میرا اس صحابی کو پریشان لگ دے، کہ سرکار پوچھتے نے وجہ کی ہے، توجہ کرنا ذرا، تو کہنے لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، میں نو تواڈے نال محبت ہے، میں تواڈے نال پیار کرنا، میں تواڈے نال دلی طور تے عقیدت رکھنا، تے جدوں میں تواڈی محبت جوش مار دی ہے میں کروں جلدی جلدی تواڈی خدمت حاضر ہو جانا، بیوی بچیاں نو چھڈ کے، اپنے گھر بار نو چھڈ کے سرکار تواڈی خدمت حاضر ہو جانا، میں تواڈے چہرے دا دیدار کرنا۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے جنہوں نے نبی پاک دے رخ انور نو دیکھے ہے، ایسا چہرہ، عظیم چہرہ، اللہ اکبر اللہ، کیا بات ہے۔ جس چہرے نو ویکھ کے دنیا ترس گئی تے دنیا اس طرح دیوانہ وار آئی، رب دی قسم جنہیں نبی دے سونے چہرے نو ویکھیا نا وہ پھر نبی نہیں ہو کے رہ گئے، واپس نہیں گیا۔ چاند بد قسمت لوگ آئے، وہ بھی حسد دی بنیاد تھے، انہوں نے نبی پاک نو نہیں منیا، مگر نہ جیڑا آیا وہ نبی دا دیوانہ ہی ہو گیا۔ اتنا سونا چہرہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہندے نا یہودیاں دے عالم سن، تے سرکار نو پہلی نظر ویکھیا نا تو کہنے لگا واللہ، اللہ دی قسم، ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اللہ دی قسم اتنا سونا چہرہ یہ کسی جھوٹے بندے دا ہو سکتا ہی نہیں، یہ تے چہرہ نبی دا چہرہ۔ اللہ زلفاں پھبائیاں رب نے، گٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے، ولناگ کالا پاؤں دا کوئی نہ بچ کے جام دام، تقدیر و جد کوئی آگے، ابے خدرہ تقدیر و جد کوئی آگیا، زلفان کنڈل، سبحان اللہ، تقدیر و جد کوئی، روکو ذرا گلا نہ کر، باہر چلے جائیں،
تقدیر و جد کوئی، توجہ کرو میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، تقدیر و جد کوئی آ گیا، زلفان کندل پا لیا، ہن ایتھوں جوگا ہو گیا، سب پچھلا کھٹیا کھو گیا، صہیب چھڈ کے روم نو، سلمان فارس شوم نو، بوئے تے بہ گئے ڈٹ کے، دو جگ دی کھٹی کھٹ کے، بلال حبشی آ گیا، اس پیار سینے دھا گیا، ہن مارا تے مارا کھامدا، پر بوا نہیں چھڈ کے جاوندا۔ نبی پاک دا حسن جمال انہیں تے کہنے لگے جناب عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر، آقا میرے توڑے نال بڑا پیار ہے، جدو توڑی محبت زور مار دیے، میں بیوی بچے نو چھڑ کے سرکار دی خدمت حاضر ہو جانا، میں توڑا دیدار کرنا، چہرے انوار دی زیارت کرنا، میرے دل میں سکون ہو جاندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن ایک سوال میرے دل میں آندے، موت برحق کے، موت سب نو آنی ہے، رب نے اعلان کیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ سرکار میرے ذہن سے خیال آندا ہے کہ موت برحق کے، نبیاں نو بھی آنی ہے، ولیاں نو بھی آنی ہے، نبی بھی دنیا تو ٹر جان گے، اللہ دے نبی دے صحابی بھی دنیا تو ٹر جان گے۔ میرے ذہن اندر ایک خیال آندا ہے دنیا تے جان تو بعد کل قیامت نو اللہ انشاءاللہ جنت عطا کرے گا، لیکن میں سوچنا ایتھے تے جدوں ضرورت ہوندی ہے تواڈے نال ملاقات ہو جاندی ہے، تے جنت دے اندر اللہ نے تانوں بڑے اچھے مقام عطا کرنے نے، تواڈے نال ملاقات کیویں ہوئے گی؟ میں اس پریشانی دے اندر مبتلا۔ توجہ کرنا، حدیث دا مسئلہ ہے کہ جڑا بندہ دنیا دے اندر جن دے نال پیار کردا ہے کل قیامت نو اون دے نال ہی اٹھایا جائے۔ سرکار پریشان نے، صحابی بھی پریشان نے، تے رب نے پریشانی دور کرنے واسطے قرآن بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جناب جبریل الصلوۃ والسلام کو بھیجے ہیں، اے جبریل جی جی رب جلیل، فرمایا جلدی جاؤ، میرے نبی بھی پریشان نے، نبی دا یار صحابی بھی پریشان نے، جاؤ جا کے پیغام دے دیو، تے قیامت تک آن والے مسلمانہ واسطے پیغام دے دیو۔ اللہ نے قرآن اتار دیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اولئک رفیقا۔ رب نے جبریل الصلوۃ والسلام کو بھیجے ہے کہ اے جبریل میرے نبی پاک کو جا کے دس دیو، میرا پیغام دے دیو، اس صحابی نو بھی کہہ دیو، تے قیامت تک جننے بھی مسلمان نے انہاں واسطے پیغام نوٹ کروا دیو کہ جڑا بندہ تواڈے نال سچی محبت کرے گا تے تہاڈی اطاعت کرے گا، اللہ قیامت والے دن انہوں تواڈے نال جنت دا ساتھ عطا کر دے۔ یعنی کہ نبی دی گل مننے جنت بھی ملے گا تے نبی دا ساتھ بھی ملے گا۔ آج اسی عزم کرنا ہے، خوشی اندر، غمی اندر، اندھیرا ہوئے سویرا ہوئے، حالات چنگے ہون یا ماڑے ہون، جیسے بھی حالات نے ہمیشہ تے ہر وقت گل مننی ہے تے نبی پاک دی مننی تے جڑا نبی پاک دی گل مندا ہے نا اللہ دے فضل نال کامیاب ہے، وہ کامران ہے، تے جڑا نبی پاک دی گل تو تھوڑا جا اگے نکلے وہ ناکام ہے۔ ایک واقعہ میں چند منٹا جو سنو، میری بات مکمل ہے۔ بخاری شریف اندر حدیث آدی کتاب النکاح دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تنوں پتہ نا اب رات نو جاگ دے سن تے کدی کدی ساری ساری رات ہی جاگ دے سن، تے رب نے پیغام دیتا سونیا
ساری ساری رات عبادت نہ کریا کرو. کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون اللہ آکھے نہ جاگ اتنا. سبحان اللہ. رب آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے خودی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے خودی ہووے. رب نے پیغام دیتا ہے اے میرے پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رب نے قرآن بھیجیا سونیا ساری ساری رات نہ جاگیا کرو. کدی ادھی رات کدی اس تو زیادہ کدی اس تو کٹ. یہ تو سرکار سوندے بھی سن تو جاگتے بھی سن. 3 صحابی نبی پاک دے گھر آئے. 3 صحابی, ایک حضرت علی نے, ایک عبداللہ بن عمر نے, ایک عثمان بن مظعون. 3 صحابی. نبی پاک دا دروازہ کھٹکھٹایا. کرو پتا چلیا کہ سرکار گھر دے اندر موجود نہیں تے نبی دے صحابہ نو ہر وقت دین دا ہی فکر ہے. انہوں نے نبی پاک دی سوچا محترمہ کو پوچھے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنی کوئی عبادت کر دے نے. انہوں نے دسیا بھی سوندے بھی نے رات نو جاگتے بھی نے. یہ کہنے لگے وہ تے رب دے نبی نے تے انہوں نے تے گناہ ہے ہی کوئی نہیں. رب نے اگلے پچھلے الزام بھی ختم کر دیتے نے تے اسی امتی سانو محنت زیادہ کرنی چاہیے. ذہن اچھا ہے لیکن نبی دی سنت تو اگے نکل گئے. انہوں نے 3 بندیاں نے اظہار کیتا. توجہ کرنا آخری گل. ایک کہندا ہے او تے اللہ دے نبی نے سانو محنت زیادہ کرنی چاہیے. ایک صحابی نے کیا آئندہ تو میں ساری رات قیام کراں گا آرام نہیں کراں گا. ساری رات قیام کراں گا آرام نہیں کراں گا. دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ نفل روزہ رکھاں گا کدی افطار ہی نہیں کراں گا مسلسل. تے تیسرا کہنے لگا میں زندگی میں شادی نہیں کراں گا کیونکہ شادی کراں گا بچے ہون گے اس طرح عبادت دا مزہ نہیں آنا. اتنا بندیاں نے عزم کیتا ہے گلاں کر کے چلے گئے. بخاری شریف دی حدیث ہے. تے تھوڑی دیر بعد سرکار واپس آئے. سبحان اللہ. میرے نبی نو کھانا بھی بھول گیا تے پینا بھی بھول گیا. گھر والے دسے میرے 3 صحابی آئے سن لوگ. انہوں نے اے گلاں کیتیاں نے. اللہ دے نبی انہاں قدماں دے واپس نکل گئے تے انہوں نے تلاش کیتا. رستے دے اندر مل گئے. آپ نے روکیا. انہوں نے پوچھیا کہ تسی یہ گلاں کیتیاں نے. انہوں نے کہا جی ہاں سرکار کیتیاں نے. آپ نے فرمایا بھی تسی عجیب لوگ ہو. میں رب دا نبی ہاں کہ تواڈے وچوں سب تو زیادہ رب کو ڈرن والا سب تو زیادہ. میں رات نو عبادت بھی کرنا تے آرام بھی کرنا. رات نو عبادت بھی کرنا آرام بھی کرنا. میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں تے بچوں نہیں بھی رکھدا افطار بھی کرنا. اور شادی دی گل کرنے والے تانوں تے 4 شادیاں دی اجازت ہے. مینوں رب نے خصوصی اجازت دیتی ہے. میں ایٹ اے ٹائم کئی عورتوں شادی کی 9-11 تک آندا ہے. تو ایک کیسا مشورہ دے رہے ہیں تسی کیسا عزم کر رہے ہو. اس موقع دے سرکار نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی. دھیان نال سن لو جڑا بندہ میری سنت تو اگے ودے گا یا میری سنت نو چھڈ دے گا انہاں میری امت نال کوئی تعلق نہیں. کیا مطلب ہے کہ جو نبی نے فرمایا ہے اوہی کرنا ہے. اے فجر دی نماز نا کنے فرض نے دے. اج میں اتفاقاً لیٹ ہو گیا. اللہ کے فضل نال دسن کی ضرورت نہیں لیکن چلو تھوڑی شوق واسطے دس دیں. میں تقریباً میرا معمول میں الحمدللہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جانا اور میں قرآن کی تلاوت کرنا نفل پڑھنا دعاواں بھی کری دیا نے. تو کئی تنگ کرتے ہیں انہوں واسطے رب نو آکھی دے بھی تو ہوں بھی دعا کرو میرے شریر نے اللہ انہوں نے شرارتوں تو بچا لے.
تسی ایماندار نہ دسو کل نہ منو فون آیا ان کا جی ڈی سی صاحب کسی نے درخواست دیتی ہے تھوڑے بارے سے یہ پروفیسر صاحب نے سیاسی سرگرمیاں بڑے پیش نے اور جنہوں نے منو فون کیتا میرے افسر نے ڈپٹی ڈائریکٹر میرے کلی کی بھی رہے نے تے منو نے فون کیتا میرا حال چال پوچھا کہتے پروفیسر صاحب آپ سب کی حال ہے ٹھیک ہو میں جی ٹھیک ہے الحمدللہ تے تب جب افسر کہتے تھوڑے بارے سے کوئی کمپلین آئی ڈی سی آفس کی طرف کسی نے درخواست دیتی ہے ویسے گل کی تھی یہ سیاسی سرگرمیاں جو بڑے پیش نے وہ کہتے بھی تسی پی ٹی آئی نال کوئی نون لکھنا میں بھی زندگی سے کدی تعلق نہیں میں تمہیں پتا 14 سال میں تو رہا 14 سال تے اللہ دے فضل میں تو دین دی تبلیغ کرنا جمعہ پڑھانا درس دینا میرے اکاؤنٹ شاہد اس بات دا تو باقی تو میری کوئی سرگرمی نہیں کہہ لگے منو بھی اس طرح ہی پتا ہے لیکن میں پھر بھی کیا بھی پوچھ لوا اور کہا تم بے فکر ہو جو میں سیٹسفائی کر دینا میں پھر جمعے سے بھی تیرا ہاتھ میں تہجد دے وقت بھی آخیا اللہ انشاءاللہ صاف ہو جان گے اللہ کے فضل نال کیوں کہ جڑا بندہ مظلوم ہوتا ہے نا تو ایویں کو بندہ تنگ کرے اللہ پھر ان کی مدد کرتا ہے وہ میں 2-3 دعاواں بھی کیتیاں انہوں واسطے انشاءاللہ اللہ کے فضل نال وہ بہ جان گے تسی دعا کرو اللہ انہوں کا بیڑا گھر کر دے انہیں چنگا کام کیتا ہے بول دے نہیں انہیں اچھا کام کیتا ہے نہیں کیتا تو خیر یہ میں تمہیں سمرن دسے میں بر وقت اٹھیا اللہ کا حکم سی سنتا پڑھیاں گھر بر وقت پڑھیاں میں جماعت میں مل جانا سی موٹر سائیکل سٹارٹ کرنا شروع کیا وہ سٹارٹ ہی نہیں ایک دن اگے میں اس طرح ہوا وہ دن میں ویسے رہ گیا 10 منٹ لگ گیا مینو وہ پھر باہر اللہ نے مہربانی کی تھی وہ سٹارٹ ہو گئی تسی دعا کرو اللہ کو نمی گڈی کار ہی دے دے تو آسانی ہوگی تو دلوں آمین کہو تو پھر مل جائے گی سب کیونکہ ایسی تبلیغ کا کام کرنا ہم تو کوئی مشکل پیش نہ آئے اس وجہ تو میں لیٹ ہو گیا ورنہ میں انشاءاللہ پہنچ جانا سی بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے جڑا شریر لوگوں کی شرارت اللہ بچائے حسین دے حسد تو بچائے میں ویسے حیران ہو گیا تھوڑے سامنے بھی میری الحمدللہ کنے سالہ زندگی وہ کدی کوئی پی ٹی آئی کا چڈا میں پھڑیا ہوا یا مسلم لیگ کا کیوں سی مطلب سیاست کوئی منع نہیں دی سیاست کوئی گناہ نہیں تھا لیکن ساڈے کول اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں کالج پڑھانا جمعہ پڑھانا درس دینا بس لوگوں نے اصلاح کری دی تے بس اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اللہم اکفنیہم بما شئت نبی پاک نے ساری چیزوں کا حال دسیا ہے یہ دعاواں بھی دسیاں نے اللہم انا نسألک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم میں آج کافی چھٹی لائی انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا تسی بھی دعا کرو اللہ آسانیاں فرمائے تے اے عزم کرو میں یہ پوچھنا لگا تھا بھی فرض فجر دی نماز فرض کنے نے مل کے بولو کنے نے 2 تے اگر آج آپ سوچئے بھی آج ٹائم مل گئے تو 2 دی بجائے 4 پڑھ لئیے کیوں جی صحیح ہے فرض کنے نے تو جب کوئی 4 پڑھے انہیں قرآن ہی زیادہ پڑھنا ہے نا رکوع زیادہ کرے گا سجدہ بھی زیادہ کرے گا قرآن بھی زیادہ پڑھے گا لیکن غلط کیوں ہے نبی دی سنت تجاوز کر کے نبی دی سنت نہ کوئی بندہ 2 فرضاں تو 4 پڑھ سکتا ہے تے نہ 2 تو 1 پڑھ سکتا ہے این سنت مطابق عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ جنت عطا کرے گا اللہ سنت عمل کرنے دی توفیق دے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الظالمین بالظالمین اللہم اہلک الفسادیین بالفسادیین
رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہم اکفنیہم بما شئت اللہم اکفنیہم بما شئت اللہم اکفنیہم بما شئت رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ سنو معاف فرما دے، اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما دے، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما دے، اے میرے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما۔ یا اللہ دنیا دے اندر جتنے مظلوم نے اللہ تو انہاں دی مدد فرما، فلسطین اندر، کشمیر اندر یا دنیا دے جس مقام دے بھی مظلوم نے اللہ تو مظلومہ دی مدد فرما، ظالماں نوں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، عبرت دا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ سارے جسم دے اندر ایک ایک عضو نوں تا حیات صحیح فرما دے، ساری زندگی واسطے صحت عطا فرما دے، فار ایور تندرستیاں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے اللہ انہوں نے معاف فرما، خاص کر سارے والدین تے رحم فرما۔ اللہ سونیا میرے سمیت جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہوں دے والدین معاف کر کے جنت اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہوں اولاداں نوں اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ رزق حلال عطا فرمانا، حرام تو بچن دی توفیق دینا، دونوں جہان کامیاب کر دینا۔ اے میرے اللہ شریراں دی شرارتاں تو بچا، حاسدین دے حسد تو بچا، ظالمہ دے ظلم تو بچا۔ اے میرے اللہ سب سارے نظر بد تو بچا، دنیا و آخرت دی کامیابیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔